سورہ علق 96 چیپٹر ہے، اس کی 1 to 5 آیت. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا، اس نے انسان کو جونک سے خلق کیا. پڑھ اور تیرے رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا انسان کو وہ علم دیا جو وہ ہرگز نہیں جانتا تھا. دیکھیں یہ آیات مروجہ طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. آپ کو واقعہ معلوم ہے، آپ کو اس کے پیچھے واقعہ معلوم ہے، سب کو سب جانتے ہیں نا یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ہم اس کو ڈسکشن میں اس لیے لا رہے ہیں کہ اس پہ خدا نہ خواستہ ڈاؤٹ نہیں، وہ تو چلو ہو گئی بات. سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارے لیے کیا ہے؟ جو جتنی دیر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ آپ اور ہم اپنے لیے ڈسکس کر رہے ہیں. واٹ از دا پرپز؟ یہ کمانڈ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ خلق الانسان من علق، انسان کو تخلیق کیا جونک سے. تو کس سے کہا پڑھنے کو؟ تھرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایڈریس کس سے کو کیا؟ انسان کو، کہ انسان جسے جونک سے تخلیق کیا اس سے کہا پڑھ، وہ لا اقرا بنا ہوا. اب پڑھنا سمجھانا پڑ رہا ہے. 2 دفعہ بتا چکا ہوں مثالیں. پڑھنا means with understanding. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پیرٹ، جس طرح پیرٹ کو کرائمنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. انگریزی کا ورڈ کرائمنگ، ریکٹیفیکیشن، اردو میں ایک بنایا ہوا شاید، پتہ نہیں صحیح ہے لفظ ہے یا غلط لفظ ہے. میں بات کر رہا ہوں اقرا کا مطلب ہوتا ہے ریڈ، اینڈ ریڈ مطلب with understanding in all dictionaries of the world. پڑھنا کا مقصد ہی سمجھ کے پڑھنا. پڑھنے کا یہ مقصد تھوڑی کہ میں نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ لیا تھا. آپ مجھے پتا ہے ایک عربی میں تو سمجھ رہا ہوں، لیکن جو لوگ نہیں سمجھ رہے عربی وہ تھوڑی سمجھ رہے کیا بولا میں نے. تو اس میں بولا جا رہا ہے اقرا مطلب پڑھ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا. خلق الانسان من علق، تخلیق کیا انسان کو علق سے، جونک سے. اس سے کہا اللہ نے پڑھ. اب یہ پڑھنے کا جب کہا تو کہا رب کے نام کے ساتھ. پہلے کیا کہا تھا؟ جب بھی پڑھو قرآن تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کیے سے. یہاں کا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ سٹیپ. اعوذ باللہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کمانڈ میں اپنے رب کے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو بسم اللہ جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ. تو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے. پہلے کا اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کیے سے، اور یہاں کا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا. تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. پہلے اعوذ باللہ سمجھ میں آئی آپ کو، اب بسم اللہ. لیکن پھر بسم اللہ میں بھی سمجھانا پڑے گی بات. یہ صحیح بسم اللہ، کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ، ہر جگہ بسم اللہ کہے جا رہے ہیں. صحیح ہے، سمجھ تھوڑی رہے کیوں کہہ رہے ہیں. میننگ آپ کو ٹرسٹ ٹوٹل اللہ پہ کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. پڑھتے وقت آپ کیا خیال رکھیں گے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اسے. اب کوئی خیال انسان کا جب آئے گا تو اس کو وہیں بریک کر دیں. اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کیے ویسے. تو اللہ کے نام کے ساتھ ہوں میں. اللہ کے نام کے ساتھ کا مطلب اللہ کے ساتھ ہوں میں. تو سمجھ میں آئے گا آپ کو. آپ کو جب یہ خیال ہو کہ بھائی یہ جو ہے یہ جو فلانے صاحب ہیں یہ سمجھا دیں گے، یہ ان کی تفسیر پڑھ لوں، یہ ان کی فلانے، تو وہ آپ کو اللہ کی بات تھوڑی سمجھ آئے گی. تو اللہ کے نام کے ساتھ میں کسی کے ساتھ اس کو شرک نہیں کر سکتے آپ. اللہ ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میری سائیکی میں یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ہوں. وہ سمجھائے گا مجھے. وہی الرحمن علم القرآن، وہی علم دیتا ہے قرآن کی. خلق الانسان، اسی نے انسان کو تخلیق کیا. اسی سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا. انسان کو تخلیق کیا جونک سے. اس سے کہا پڑھنے کو.